اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقطع رحما وان قطعتک صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں امکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، ہماری گفتگو جاری و ساری تھی گناہن کبیرہ کے حوالے سے، اور مختلف گناہن کبیرہ کا بیان آپ کی خدمت میں جاری تھا، اور آپ کی خدمت میں ابتداً عرض کیا تھا کہ گناہن کبیرہ سے مراد کیا ہے، کیوں بعض گناہ ایسے ہیں جن کو گناہن کبیرہ کہا جاتا ہے. دیکھیے، سیدھی سیدھی بات ہے، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ پروردگار عالم کی ناراضگی تو ناراضگی ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، معصیت تو معصیت ہے، پھر کیوں اللہ کچھ گناہوں کو کہتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ گناہوں کو کہتا ہے بڑے گناہ ہیں؟ کیا چھوٹے گناہوں میں خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے گناہ ہیں کرتے رہو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اور بڑے گناہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے بچتے رہنا، یہ اگر کرو گے تو پھر مصیبت کی بات ہے، لیکن اگر چھوٹے گناہ کرتے ہو تو مسئلے والی بات نہیں ہے؟ تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا بعض گناہوں کو چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چھوٹے گناہ وہ ہے کہ اگر انسان ان کو انجام دیتا ہے تو پھر یہ تو کنفرم ہے کہ اسے جہنم میں نہیں جانا. اگر صرف چھوٹے گناہ انجام دیتا ہے یعنی گناہ صغیرہ، تو پھر جہنم نہیں ملے گی. ہاں، مختلف عذاب ملیں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مصیبتیں آ جائیں، ہو سکتا ہے قبر میں اس کو وحشت کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے قبر میں برزخ میں یہ معاملات اس کو دیکھنے پڑے، لیکن بالآخر قیامت میں اگر پہنچ گیا اور قیامت میں اگر گناہوں سے پاک ہو گیا تو جہنم میں تو نہیں جانا. گناہ صغیرہ میں سیدھا سیدھا فارمولہ ہے کہ اسے جہنم نہیں دیکھنی. گناہ کبیرہ بعض گناہوں کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جن کے متعلق پروردگار عالم نے یا تو قرآن میں یا اہل بیت علیہ السلام نے احادیث میں جہنم کا وعدہ کیا ہے، کنفرم وعدہ ہے. یعنی اگر ان گناہوں میں سے کسی انسان نے اس گناہ کو انجام دے دیا اور پھر وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس موقع ہے، کیونکہ آپ جانتے توبہ واجب فوری ہے، ادھر گناہ ہوا ادھر توبہ کرنا واجب ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی اور وہ دنیا سے چلا گیا اور پھر قیامت کے میدان میں پہنچا تو نہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس پر آئی، نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی، اپنے آسرے پر اہل بیت علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیا، تو پھر کنفرم ہے اسے جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا میں نے شرطیں بتائی، توبہ بھی نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ نے کوئی رحمت بھی نہیں کی، اور اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت بھی نہیں کی، تو پھر اس کا جہنم میں جانا کنفرم ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال ہے قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اہل بیت علیہ السلام اتنے کریم ہیں اور وہ شفاعت نہ کرے یا پروردگار عالم اپنی رحمت نازل نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. اب یہ نماز کو ترک کرنا، نماز کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. اگر انسان دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر تو اب اس کو لازمی طور پر جہنم دیکھنی ہے. تو خلاصہ کلام یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی اصطلاح اس طریقے سے وجود میں آئی کہ گناہ صغیرہ کو اگر انجام دیا تو پھر اس کو جہنم نہیں دیکھنی ہے، اور گناہ کبیرہ اگر انجام دے دی اور بغیر توبہ کیے چلا گیا، اللہ کا نہ فضل ہوا نہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہوئی، تو پھر اس کے لیے جہنم کا وعدہ کنفرم ہے پروردگار عالم کی جانب سے. ایک سوال، کیا گناہ صغیرہ کبھی گناہ کبیرہ بن سکتے ہیں؟ ہے چھوٹے گناہ وہ خود بخود گناہ کبیرہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ. اب ایک انسان سمجھے ہے تو گناہ صغیرہ، چلو یار
قبر میں دیکھ لیں گے، تھوڑا سا ہی تو مرحلہ ہے، دیکھ لیا جائے گا، یا دنیا میں جو ہے وہ تھوڑی بہت مصیبت آتی ہے تو ٹھیک ہے کر لیں گے برداشت، نہیں اگر گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دیا تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ خود گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ بن گیا، آٹو سسٹم ہے بھائی یہ۔ اچھا اور کوئی طریقہ ہے کہ گناہ کبیرہ بن جائے گناہ صغیرہ؟ ایک اور طریقہ یہ کہ ایک انسان مسلسل تکرار کے ساتھ انجام دے، بار بار گناہ صغیرہ کرتا ہے، بار بار انجام دیتا ہے، تو اب وہ آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ اس شخص کی نسبت بن جائے گا۔ تو یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی اصطلاح اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم۔ تو اب تک کچھ گناہوں کا آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، آقے والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے، جھوٹ پر الحمدللہ ہم نے 3 نشستیں مستقل طور پر گفتگو کی، اس کے بعد غیبت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہوئی، گانا سننا اور گانے کے حوالے سے جو ہے ہماری گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ شراب نوشی اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ شراب نوشی بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کے متعلق بھی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، جیسے نماز کو حقیر سمجھنے والے کے لیے فرمایا کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی، ویسے ہی نشہ آور چیز صرف شراب نہیں ہے، نشہ آور چیز، اب وہ چاہے شراب کی جتنی بھائی بہن ہو، چرس گانجا افیم جو بھی ہے، جتنے بھائی بہن ہیں، جو بھی کوئی نشہ آور چیز لیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کہا لا ینال الشفاعتی من شرب المسکر، جو کوئی بھی کسی نشہ آور چیز کو لیتا ہے ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ شراب نوشی تک بات ہوئی، اس کے بعد ہماری جو گفتگو ہوئی آخری نشست میں ہم نے جس گناہ کو شروع کیا تھا وہ تھا قطع رحم۔ قطع رحم کسے کہتے تھے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا۔ اچھا کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں بیان کر دوں، دیکھیے سارے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب نہیں ہے، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ جزاکم اللہ۔ ایک میں نے آپ کو آسان سا فارمولہ بتا دیا تھا کہ میراث جن رشتہ داروں تک جاتی ہے، جن رشتہ داروں میں میراث تقسیم کی جاتی ہے، وہ 3 طبقے ہیں، 3 گروپس ہیں، ان 3 گروپ سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اب وہ کون کون ہے؟ ماں باپ، اجداد، اجداد کسے کہتے ہیں؟ دادا دادی، نانا نانی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھائی بہن اور چاچا، ماموں، خالہ اور پھپھی، صحیح ہے، یعنی آپ کے والد کے بھائی بہن اور آپ کی والدہ کے بھائی بہن، والد کے بھائی بہن چچا اور پھپھی، اور والدہ کے بھائی بہن ماموں اور خالہ، ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے، ان کے بچوں سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بانجے بھتیجے ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ عرف جو معاشرہ ہے وہ کہے کہ ان کا آپس میں تعلق برقرار ہے۔ اب وہ چاہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں، بالفرض اگر عرف کہتا ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ پہ ایک سلام کا میسج کر دیں یا ایک کال پہ بات کر لیں تو صلہ رحمی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، کافی ہے، یہی آپ کی صلہ رحمی کہلائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ لیکن ہاں عرف رشتہ داروں میں فرق کر سکتا ہے، اگر بالفرض 6 مہینے تک آپ اپنے چچا سے نہیں ملے تو عرف کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 مہینے بعد اگر کسی شادی میں مل گئے تو اچھے سے ملیں گے نا، سلام دعا تو صحیح طریقے سے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 6 مہینے تک اگر باپ سے ملنے نہیں گئے تو عرف جو ہے وہ سوال اٹھائے گا، 6 مہینے ہو گئے باپ سے ملنے نہیں گیا یا 6 مہینے ہو گئے باپ سے سلام دعا تک نہیں کی، اب عرف سوال اٹھائے گا، تو یہ انسان آ جائے گا قطع رحمی کے زمرے میں کہ یہ انسان وہ ہے جو قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہا ہے۔ تو عرف جو ہوگا، جو معاشرہ ہوگا، ہر رشتہ داروں کی نسبت الگ الگ فیصلہ کرے گا، بھائی بہنوں کے متعلق الگ فیصلہ کرے گا، ماں باپ کے متعلق الگ فیصلہ کرے گا، چچا اور پھپھی کے متعلق الگ فیصلہ کرے گا۔ اب انسان جو ہے وہ معاشرے کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ عرف جو ہے وہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ قطع رحمی اگر کرتا ہے، تعلق توڑ کر رکھتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب ہم نے نہیں توڑی، وہ توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو جھگڑا کیا بھی نہیں، انہوں نے جھگڑے کی شروع کی تھی اور انہوں نے جھگڑا شروع کیا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو انتہائی شریف انسان اور ہمارا شریف خاندان سے تعلق ہے، ہم کبھی جھگڑا نہیں کرتے، نہ ہی جھگڑے میں کبھی ہاتھ بڑھاتے ہم، انہوں نے پہل کی تھی، ہم جو ہے وہ آج تک ان سے نہیں ملتے۔ کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے تعلق توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا ہے، ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر بھی تعلق توڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے لا تقطع رحما وان قطعت کا، خبردار اگر کسی نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہے، تمہارے رشتہ دار نے تعلق توڑ لیا ہے، تم ان سے تعلق مت توڑنا۔ الا میں نے 1-2 صورتیں بتائی تھی کہ بالفرض اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا وہاں جانا ذلت کا باعث ہے یا آپ کا وہاں جانا توہین کا باعث ہے، بالفرض آپ سے ملاقات نہیں کرے گا، گھر سے ہی بھگا دے گا، ٹھیک ہے، دروازے پر دیکھتے ہی جو ہے وہ منع کر دے گا اور ملاقات نہیں کرے گا، توہین کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، تو پھر آپ بچ جائیں گے گناہ سے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ہاتھ بڑھا لے گا اور آپ جائیں گے تو بات چیت ہو جائے گی، تو پھر آپ کا جانا ضروری ہے اور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد
اس حوالے سے چلے ایک آپ کے سامنے روایت بھی رکھ دیتا ہوں، رسول اللہ کے سامنے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا خاندان ہماری زبان میں انتہائی عذاب خاندان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ ہر وقت قطع رحمی پر کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت مجھ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مجھے گھر میں جو ہے وہ داخل ہونے نہیں دیتے، اور طرح طرح کے میرے ساتھ جو ہے وہ مظالم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا میں اس کے ساتھ تعلق توڑ لوں؟ رسول اللہ نے کہا اگر تو نے اس سے تعلق توڑا تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا، اور اللہ تم دونوں سے جو ہے وہ روح گردانی کر لے گا، اور تم پر پھر رحمت کی نظر نہیں ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو، جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے تم صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے، کوئی چیز تمہیں نہ دے تم اسے عطا کرو، اور جو کوئی تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اگر یہ تم 3 چیزیں کرتے ہو تو اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہارے پیچھے۔ ایک کہتے ہیں نا، ایک جو ہے وہ بڑی ہستی کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ پیچھے ہے تو پھر زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ تو اب جس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہو، جس کے پیچھے اللہ کی رحمتیں ہوں، تو پھر اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کچھ باتیں۔ اب 2 چیزیں اور بیان کرنی ہیں۔ ایک بیان کرنے قطع رحمی کے اسباب، قطع رحمی ہوتی کیوں ہے، اور ایک صلہ رحمی کے اثرات، نیک اثرات کیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب آپ ہی سے سوال ہے، قطع رحمی ہوتی کیوں ہے، اسباب کیا ہے، انسان کیوں رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی اسباب جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے بس ان سے نہیں ملنا ہے۔ دیکھیے، ان اسباب سے بھی بچنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قطع رحمی سے صرف بچنا ہے۔ ان اسباب سے بچیں گے تو قطع رحمی سے بچیں گے، تو ان اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے، اسی لیے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو انا درمیان میں آتی ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ قطع رحمی کے بعد کا مرحلہ ہے کہ بالفرض وہ نہیں مل رہا تو ہم بھی جو ہے وہ نہیں ملیں گے، ایک انا درمیان میں آ رہی ہے، یہ تو بات کا مرحلہ ہے، یہ تو ہے ہی آرام۔ لیکن میں بات کروں قطع رحمی ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی رشتہ داروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان سے کب قطع رحمی ہو سکتی ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ جزاکم اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا سبب ہے قطع رحمی کا بدگمانی۔ بدگمانی آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں خیالی پلاؤ۔ ایک تو انسان جو ہے وہ بڑا اچھا اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، میں ایسا کروں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔ یہ تو خیالی پلاؤ اپنے فیوچر کے بارے میں کرتا ہے۔ ایک رشتہ داروں کے بارے میں بھی کرتا ہے، اسی نے ایسا کیا ہوگا، اسی کے بچے نے فساد جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے وہی، ٹھیک ہے، اسی نے ایسا کیا ہوگا، مجھے پتہ ہے 100%، حالانکہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے متعلق بدگمانی کر رہا ہے۔ یہ بدگمانی کرنا یہ رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں فقط اور فقط اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ دوسرا، جب بدگمانی ہوگی تو پھر آپس میں غیبتیں ہوں گی، بد زنی ہوگی، ٹھیک ہے، بد زبانی کرے گا ایک دوسرے سے، تانا زنی ہوگی، چگلی ہوگی، یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو قطع رحمی کرے گی۔ آپ نے غیبت کر دی، جس سے غیبت کر رہے تھے وہ شریف نہیں نکلا، وہ جا کے بتا کے آگے حضور غیبت ہو رہی تھی آپ کی، بس یہیں سے قطع رحمی شروع ہو گئی اور یہیں سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قطع رحمی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ ایک ہے دعوت یا تحفے قبول نہ کرنا، یہ بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ دعوت آئی بالفرض خوشی یا غمی کی کہ آپ حضور ہمارے یہاں آئیے گا، ہمیں خوشی ہوگی، جان بوجھ کر نہیں گئے، پتہ تھا کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس ریزن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں گئے، یہ قطع رحمی کا سبب ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، حالانکہ فری تھے پھر بھی آ سکتے تھے اور نہیں ہے، تو پھر یہ قطع رحمی کا سبب ہے، وہ بھی نہیں آئیں گے، اور پھر یہ تعلق ٹوٹنے کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دعوت دے تو قبول نہ کرنا، اسی طریقے سے وہ کوئی تحفہ دے وہ بھی قبول نہ کرے۔ یار ہم نے تو ان کو دیا تھا، تو اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، باقاعدہ طور پر ایسے جو ہے وہ کیسز ہیں، جو ہے وہ بالفرض شادی میں گئے اور لفافہ دیا، وہیں کھول لیا بندے نے، دولہے نے اسٹیج پر، کتنا دیا ہے حضور، ہم نے تو 10,000 دیا تھا، آپ نے 1,000 دیا، یہ جو ہے وہ یہیں سے جو ہے وہ تحفہ واپس کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قطع رحمی کا سبب ہے، دعوت یا تحفہ قبول نہ کرنا۔ غم کی خبر ملے پھر بھی نہ جانا۔ دیکھیے خوشی میں بندہ انوائٹڈ ہوتا ہے، غم میں فقط اور فقط اطلاع ملنا کافی ہوتا ہے، اطلاع مل گئی پہنچنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، لہذا اگر پھر بھی انسان نہ جائے تو پھر یہ قطع رحمی کا سبب ہے۔ اسے پتہ چل جائے کہ یار ہمارے باپ کا جنازہ پڑا ہوتا، وہ ہمارے پاس ملنے کے لیے بھی نہیں آیا، پرسہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا، تعزیت کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، یہ قطع رحمی کا سبب ہے۔ بیمار رشتہ داروں کی عیادت کے لیے نہ جانا، اس معاملے کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، ارے یار ٹھیک ہو جائیں گے تو فون آ جائے گا، صحیح ہے، یا جو ہے وہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو فون کر لیں گے، نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی قطع رحمی تک لے جاتا ہے انسان کو کہ پتہ ہو کہ ایک رشتہ دار ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، ملنا چاہیے، پھر بھی انسان نہ جائے، تو یہ قطع رحمی کا سبب ہے۔ ان تمام اسباب سے بچنا ہے۔ ایک اور سبب، بہت زیادہ ملنا، بہت زیادہ آپس میں ملاپ رکھنا، یہ بھی قطع رحمی کا سبب ہے۔ ایک ہوتی ہے حد اعتدال، جتنا ملنا چاہیے آپ اتنی حد تک جو ہے وہ ان سے ملاپ رکھیے، اتنی حد تک جو ہے وہ ان کے گھروں میں جائیے، بس ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے، پورا دن گھر میں ہی پڑے ہوئے، صحیح ہے ان کے، یا جو ہے وہ بالفرض آئے اور 3 4 دن تک رک گئے۔ باقاعدہ ہمارے جو ہے وہ دوستوں میں ایک دوست ہے، وہ پریشان ہو گئے، کس بات پر
مہمان آتے تو جاتے نہیں ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, اب وہ بالفرض 2-3 دن رکنا ہے تو ٹھیک ہے 2-3 دن رکے, اب وہ آ رہے ہیں تو 25 دن کے لیے آ گئے. اب وہ 25 دن کے لیے اگر بالفرض آپ سوچیں 25 رشتہ دار آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب روز ایک چاول کی بوری ختم ہو رہی ہے, روزانہ کدھر سے لائیں چاول کی بوری. تو اب یہ جو ہے وہ زیادہ ملاپ رکھنا, زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنا, یہ بھی قطع رحمی کا سبب ہے. اور خوشی نہیں ہوگی کہ وہ جب ہمارے گھر میں آئیں گے تو یہ قطع رحمی کا سبب ہے, رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا سبب ہے یہ بہت زیادہ ملنا. بلکہ مولا کا فرمان بھی ہے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے, لیکن رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے. یہ مولا کا فرمان ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ, لیکن خبردار ایک دوسرے کے پڑوسی نہ بنو, ایک دوسرے کی ہمسائیگی اختیار نہ کرو, قریب نہ رہو بالکل ایک دوسرے کے. یہ قطع رحمی کا سبب ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ آنا جانا ہو جائے گا, بہت زیادہ جو ہے وہ جب باتیں بڑھیں گی تو پھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جو ہے وہ انسان برا مانتا ہے, اور یہ ساری باتیں ہوں گی, تو یہ قطع رحمی کا سبب ہے. ایک ہے لیکن خیر جو ہے وہ یہ کم ہے ریشو, لیکن پھر بھی ہے, میراث کا صحیح تقسیم نہ ہونا, اس وجہ سے بھی قطع رحمی ہو جاتی ہے. ابا حضور دنیا سے چلے گئے, ہونا یہ چاہیے بھائی بہن میں سب میں جو ہے وہ میراث تقسیم ہو. کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جو بہنوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, میراث ہی نہیں دی. اب یہ جب میراث نہیں دیں گے تو یہ قطع تعلق ہوگا, آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. بھائی کو میراث نہیں دی, بالفرض میں بڑا بھائی ہوں تو میں زیادہ رکھوں گا, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں بڑے بھائی کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں, لیکن اگر 2 بھائی ہے تو پھر دونوں میں برابر کا تقسیم ہوگا, دونوں کو برابر کا ملے گا. لیکن بالفرض بڑا بھائی ہوں تو مجھے بالفرض فلاں والا گھر ملے گا اور تمہیں یہ والا گھر ملے گا. یہ جو آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہے یہ قطع تعلق کا سبب بنتی ہے. اور ایک بات, بزرگوں کا خاموش رہنا. پرانے زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ اگر بالفرض کہیں پر جھگڑا ہو گیا یا کئی رشتہ داروں میں آپس میں جو ہے وہ بات بگڑ گئی تو بزرگ سب سے پہلے آگے بڑھتے تھے اور دونوں میں ملاپ کرواتے تھے. اب کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پر بزرگ خاموش رہ کر تماشا دیکھتے ہیں اور بزرگ خاموش رہ جاتے ہیں. ہوتا ہے ہونے دو بھائی, انہیں چاہیے ان کی ذمہ داری کہ وہ آگے بڑھے. یہ بزرگ اگر خاموش رہ جاتے ہیں تو پھر یہ قطع تعلق انسان میں بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں صلہ رحمی کے نیک اثرات یا صلہ رحمی کے فائدے. یعنی اگر آپ رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پروردگار عالم کی جانب سے کیا کیا فائدے ملیں گے. اور اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہ فائدے مل رہے ہیں, اگر آپ قطع رحمی کر رہے ہیں تو اس کا اپوزٹ کر لیجئے, وہ نقصان مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض صلہ رحمی کا ایک فائدہ آ رہا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اگر کوئی قطع رحمی کر رہا ہے تو 100% یہ بات ہے کہ اس کے مال میں کمی آئے گی. صحیح ہے, تو میں صرف صلہ رحمی کے فائدے بیان کر رہا ہوں, اس کا الٹا جو ہے وہ آپ خود اپنے ذہن میں سوچتے جائیے, وہی قطع رحمی کا نقصان بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ صلہ رحمی کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے میں نے بیان فرمایا مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے, عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بلکہ روایت بھی ہے کہ ایک شخص اگر صلہ رحمی کرے, اس کی عمر اگر 3 سال ہو, 3 سال باقی رہ گئی ہو, تو پروردگار عالم اس 3 کو 33 کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 30 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر بالفرض قطع رحمی کرتا ہے تو چاہے اس کی عمر 30 سال رہ گئی ہو تو پروردگار عالم اس کی عمر کو گھٹا کر 3 سال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کئی ایسی خبریں آتی ہیں کہ اچانک سے موت ہو گئی خاندان میں, ارے بھائی ابھی تو جوان تھے, کچھ تھا بھی نہیں, کل ہی تو ملاقات کے لیے گئے, لیکن پتہ چلتا ہے بالفرض رشتہ داروں سے صحیح نہیں بنتی تھی یا گھر میں تعلقات صحیح نہیں تھے. یہ قطع رحمی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ پروردگار عالم عمر کو گھٹا دیتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے میسر, چھٹے امام کا صحابی ہے. امام نے کہا یا میسر لقد زید فی عمرک, پروردگار عالم نے تیری عمر میں اضافہ کیا ہے, فأی شیء تعمل, اے میسر تو کرتا کیا ہے کہ اللہ نے تیری عمر میں اضافہ کر دیا. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ملک الموت تیرے دروازے تک آیا اور واپس چلا گیا. تو ایسا کیا کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے تیری موت کو ٹال دیا ہے, آگے کر دیا ہے, مؤخر کر دیا ہے, کیا کرتا ہے تو؟ اس نے فوراً کہا کہ فرزند رسول کن تو اجیرن, مولا مزدور ہوں, ایک کھیتی باڑی کرتا ہوں یا جو بھی دہاڑی والا سسٹم ہوتا ہے کہ روز کماتا ہوں, اس طریقے سے کام کرتا ہوں, مزدور ہوں. اور وہ انا غلام بخمسۃ, مولا روزانہ 5 درہم کماتا ہوں, 5 درہم کی جو ہے وہ مجھے دہاڑی ملتی ہے, روزانہ 5 درہم کماتا ہوں. اور فکن تو اجیرہا علی خالی, اور میں ان 5 درہم میں سے بھی اپنے ماموں پر خرچ کرتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا گھر نہیں چل رہا صحیح طریقے سے, میں جاتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں, تو پروردگار عالم اسی وجہ سے میری عمر میں اضافہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے یہ سبب سمجھ میں آ رہا ہے. امام نے جو ہے وہ تصدیق کی کہ تو صلہ رحم کر رہا ہے, اسی وجہ سے پروردگار عالم نے تیری عمر میں اضافہ کیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا, رشتہ داروں سے اگر کوئی محتاج ہو تو روایت کے جملے ہیں اس کا صدقہ دینا بھی قبول نہیں ہے. لا صدقہ, اس کا صدقہ ہے ہی نہیں جب تک جو ہے وہ اس کے ذی رحم میں یعنی خونی رشتہ دار میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو محتاج ہے, اگر اس کو نہیں دے رہا دوسرے کو دے رہا ہے, اس کا صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا پروردگار عالم کے بارے میں. ٹھیک ہے. ایک یہ فائدہ ہو گیا کہ عمر میں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے, یہ میں نے بیان کیا. اچھا, کئی لوگ سوال کرتے نا مولانا صاحب بہت دل چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں ہم, لیکن پھر بھی گناہوں کے قریب چلے جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے. ایک انسان کا ہے اپنی محنت کرنا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے.
ایک ہے کہ پروردگار عالم خود مدد کرے اس کو گناہوں سے بچانے میں. اس کے لیے کیا کریں؟ چھٹے امام نے فرمایا ان صلۃ الرحم والبر، دیکھو رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں ملاپ رکھنا، ان سے ملاقات کرتے رہنا، والبر اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، لیہونان الحساب، یہ حساب کتاب کو آسان کر دیتا ہے. یعنی قیامت میں قبر و برزخ میں حساب کتاب اس کا انسان کا آسان ہو جائے گا جو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور صلہ رحم کرتا ہے. اور پھر فرمایا وہ یعصمان من الذنوب، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی رشتہ داروں سے نیکی کرنا اور صلہ رحم کرنا یہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. ایک انسان خود کوشش کرتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، ایک مرتبہ اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ ہم گناہوں سے بچائیں گے. صلہ رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو ساتھ میں. پھر امام نے فرمایا کہ فصلوا ارحامکم وبروا باخوانکم، دیکھو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو. ولو بحسن السلام ورد الجواب، چاہے آپ اچھے طریقے سے سلام کریں. بعض رشتہ دار ہوتے ہیں سلام کرے تو منہ گھما کر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے منع کیا ہے. سلام کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے کرو، جواب دے رہے ہو تو اچھے طریقے. یہ صلہ رحمی کی کم سے کم حد ہے، یعنی اتنا تو کرنا ہے، اس سے کم جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے. یعنی آپ واٹس ایپ پر سلام کریں، چاہے ملے تو اچھے طریقے سے سلام کریں، یہ کم سے کم حد جو ہے وہ شریعت میں بیان کی گئی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا فائدہ سب سے پہلے ملتا ہے. سب سے پہلے جس نیکی کا ثواب ملتا ہے انسان کو وہ صلہ رحمی کا ملتا ہے. اور قبر میں بھی جو ہے وہ یہ نیکی فائدہ دیتی ہے. میں ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ حکایت رکھتا ہوں، کراچی کا ہی واقعہ ہے. اور ایک طالبہ یعنی دینی طالب علم ہے اور خاتون ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ واقعہ اپنا بیان فرمایا. کیا کہا کہ ہمارے سسر جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ گزر گئے. کافی پرانا واقعہ ہے یہ، 25-30 سال پرانا. ہمارے سسر گزر گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ ایک روڈ بنایا جا رہا ہے، ایک سڑک گزرے گی. تو درمیان میں جو ہے وہ قبرستان کا کچھ حصہ آ رہا ہے، تو وہ اب قبریں جو ہے وہ منتقل کی جائیں گی. اب اسے جو ہے وہ اکھاڑ کر ہم کہیں اور جو ہے وہ شفٹ کریں گے، لیکن یہاں پر قبریں نہیں ہو سکتی. انہوں نے بڑی جو ہے وہ سورس لگائی کہ کسی طریقے سے کام بن جائے اور یہاں سے قبریں نہ ہٹائی جائے، لیکن کام نہیں بنا. اور گورنمنٹ لیول کی بات تھی، لہٰذا کہا کہ نہیں یہاں سے روڈ تو گزرے گا. تو پھر خیر اجازت مل جاتی ہے اس صورت میں قبر کشائی کرنے کی، ورنہ قبر کشائی کرنا ظاہر ہے حرام ہے اور قبر کسی کی کھولی نہیں جا سکتی. لیکن جو ہے وہ یہ صورتحال بنی تو قبر جو ہے وہ کھولی گئی. کتنے سال بعد؟ کئی سالوں بعد، 25-30 سال بعد جو ہے وہ قبر کھولی گئی. جب کھولی گئی قبر تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے سسر تھے ان کا جو جسد تھا، جو جسم تھا وہ صحیح سلامت تھا، بالکل ویسا کا ویسے تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں جو ہے وہ خرابی نہیں تھی، حتیٰ کہ کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، کفن بھی بالکل ویسا کا ویسا ہی تھا. تو پورے جو ہے وہ معاشرے میں ایسی باتیں آپ جانتے ہیں کہ گردش کر جاتی ہے، ہر جگہ بات پھیل گئی کہ یار ان کا جو ہے وہ جسد سلامت ہے اتنے عرصے بعد بھی. تو فوراً جو ہے وہ پوچھ تاچھ کی گئی ان کے رشتہ داروں سے کہ بھائی کیا بات ہے، ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے لاشا کیوں سلامت تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھے سادے مومن تھے، اچھے کام کرتے تھے، برے کاموں سے بچتے تھے، اور کوئی ہمیں بظاہر بات نہیں لگتی. کہا نہیں کوئی تو نہیں کی ہے. کہا کہ ہاں ایک بات ہے، ایک بات وہ یہ ہے کہ انہیں اگر پتہ چل جائے، کراچی کے رہنے والے تھے، اگر پتہ چل جائے کہ کراچی میں کئی دور دراز علاقے میں بھی کوئی رشتہ دار ہے اور وہ کسی پریشانی میں، تو مدد کرنے کے لیے فوراً پہنچ جاتے تھے، وہاں پر چلے جاتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے یا ان سے حال احوال پوچھنے کے لیے. مدد نہیں بھی کر سکتے تھے تو جا کر حال احوال پوچھتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ اس میں مشکلات میں آسانی فرمائے گا. اس طریقے سے جا کے باتیں کرتے تھے چاہے جتنا دور ہو. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، بلکہ حدیث نہیں وصیت رسول اللہ کی، کہ اگر جو ہے وہ تمہارا رشتہ دار 1 سال کی مسافت کی دوری پر رہتا ہے، پرانے زمانے میں چونکہ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اگر تمہارا رشتہ دار 1 سال کی مسافت کے دوری پر رہتا ہے تب بھی جا کر اس سے صلہ رحم کرو تم، ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور فائدہ صلہ رحمی کا، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، زندگی میں ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کے ہاتھ میں فراوانی ہے، گھر بہت اچھا چل رہا ہے، بچے اچھی طریقے سے سیٹ ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل میں خوف ہوتا ہے نا کہ یار یہ عروج ہے تو اب زوال بھی تو آ سکتا ہے، کبھی بھی نکل جائے گا. کیونکہ آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ عروج ہے تو زوال بھی ہے، ساتھ میں زوال تو آنا ہے، ڈاؤن فال تو آئے گا. تو اب یہ انسان جو خوف کھاتا ہے کہ یار کہیں مفلس نہ ہو جاؤں، کہیں غریبی نہ ہو جائے. امیری کی بات غربت دیکھنا بڑا خطرناک ہے. ایک انسان ہوتا ہے غریب سے امیر ہو جائے تو اس کی زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے، امیر کے بعد غریب ہو جائے تو رشتہ داروں کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ کون کیسا تھا میرے ساتھ. امیری کے بعد فوراً غریبی آ جانا یہ بڑا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے. تو ایک انسان کو خوف ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ سب کچھ چلا جائے ہاتھ سے، دوست بھی جواب نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرے کہ کبھی مفلس نہ ہوں میں. معصوم نے بیان فرمایا کہ جو شخص چاہے دو فائدے بیان فرمائے. جو شخص چاہے کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، یعنی جب اس کی موت آئے تو آسانی کے ساتھ موت آئے، ایک تو وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین کے ساتھ نیکی کرے. میں نے آپ کو بتا دیا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ جو قرآن نے بھی کہا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. نیکی یہ نہیں ہے کہ والدین بول دے پھر کرو، نیکی یہ ہے کہ وہ نہ کہیں، ان کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت پوری کر دی جائے، اسے کہا جاتا ہے نیکی.
اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں احسان کہا جاتا ہے، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نیکی، ٹھیک ہے. اب آپ اگر بغیر پوچھے، آپ جانتے ہیں ان کو یہ ضرورت ہے، آپ نے پوری کر دی، یہ کہلائے گی نیکی. پوچھ کر دیا تو اجر ملے گا، اجر کم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے بغیر پوچھے آپ نے انہیں کوئی چیز عطا کی اور وہ ان کی حاجت تھی تو یہ نیکی کہلائے گی. تو معصوم نے فرمایا کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے گا جو صلہ رحم کرے اور والدین سے نیکی کرے. جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کی موت کو بھی آسان کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں کبھی مفلس ہونے نہیں دے گا، کبھی اس کا ہاتھ دوسروں کے آگے نہیں پھیلے گا. یعنی زوال اس کی زندگی میں نہیں آنا ہے اگر کوئی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو خوف ہو کہ کہیں ڈاؤن فال نہ آ جائے، کہیں زندگی میں زوال نہ آ جائے، تو اسے چاہیے صلہ رحم کرے اور والدین کے ساتھ نیکی کرے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلے اب آخری حدیث امیر کائنات کی پڑھتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جو مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے دے میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہوں. ایک چیز کی آپ ضمانت دیجیے، 4 چیزوں کی مولا ضمانت دے رہے ہیں سامنے سے، ٹھیک ہے. اور مولا کائنات ضمانت دے رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو ہے وہ زبان دینے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. مولا نے کہا جو مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے دے میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. خاندان میں محبت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اس کے خاندان میں محبت بڑھے گی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے مال میں وسعت ہوگی، یہ علی ابن ابی طالب ضمانت دے رہا ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے مال میں وسعت ہوگی، علی کہہ رہے. عمر میں برکت ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا کدھر گزر گیا. مولانا نے کہا عمر میں برکت ہوگی اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو. اور پھر فرمایا جنت میں جانے کی ضمانت بھی دیتا ہوں. یہ وہ امیر المومنین ضمانت دے رہے ہیں جو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے، جس کے ہاتھوں میں جنت کا اختیار ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں جنت کی ضمانت ہے تو پھر ہے. تو مولا نے کہا کہ ایک چیز کی ضمانت دے دو، صلہ رحمی کی ضمانت دو، 4 چیزوں کی ضمانت میں تمہیں سامنے سے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آج کی گفتگو یہیں تک جو ہے وہ ہم روکتے ہیں. خیر اس میں جو ہے وہ کافی تفصیل آ سکتی ہے ابھی اس ٹاپک میں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو یہیں پر روکتے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا قطع رحمی گناہ کبیرہ میں سے، ٹھیک ہے. ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، چوتھے امام نے 5ویں امام سے نصیحت فرمائی تھی کہ 5 لوگوں کے ساتھ نہ دوستی کرنا، نہ ان کے ساتھ سفر کرنا، نہ ان سے بات تک نہ کرنا. اس میں سے ایک کون سا تھا؟ قاطع رحم. اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے سرکل میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، کہ نہیں رکھو اس سے تعلق. کیوں؟ امام نے کہا فإنی وجدت فی القرآن ملعونا، میں نے اسے اللہ کی کتاب میں 3 مرتبہ ملعون پایا ہے. اللہ نے اس پر 3 مرتبہ لعنت کی. نہیں رکھنا تعلق اس سے جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے پھر مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خیر آپ دیکھیے میں نے رشتہ دار آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. ماں باپ، بھائی بہن، اجداد یعنی دادا دادی نانا نانی، والد کے بھائی بہن یعنی پھپھی اور چچا، والدہ کے بھائی بہن یعنی ماموں اور خالہ، ان کی اولادیں اور آپ کے بھائی بہن کی اولادیں یعنی بھانجے بھتیجے جو بھی ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا آپ کے واجب ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ داروں میں ایسا ہے کہ جن سے صلہ رحمی نہیں کر رہے اور قطع رحمی کر چکے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان سے صلہ رحمی کریں اور دوبارہ تعلق کو برقرار کریں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب و الہ کل معلوہ و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين
الصالحين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعد عن نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين واتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم